مہینے کے اندر 8 دن قیام ہو، اور ہر حاجی کا 8 دن قیام ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری مسجد کے اندر اگر 40 نمازیں پڑھ لی قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا 40 نمازیں۔ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ تو اور میں 8 دن رہے، غور کرنا، تو اور میں 8 دن رہے، اللہ کی قسم میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں کسی کو ہٹ نہیں کیا کرتا، لیکن جس وقت گلی کوچے کسی شخص کی کردار کشی پہ، جس وقت کسی شخص کی کردار کشی پہ گلی کوچے گونجنے لگ جائیں، کبھی تم نے بھی سنا کہ تم کو کسی نے گالی دی ہو، کبھی تم نے بھی سنا تم کو کسی نے کافر کہا ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج میں اور تو 8 دن مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھ کے آئیں تو ہماری ہم یہ سمجھتے ہیں شفاعت لازم ہوگی، رسول اللہ نے سفارش کر دی تو وہ حنبلی امام، وہ مالکی امام جو مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی نمازیں پڑھاتا ہے، کیا میں اس کو کافر کہہ دوں؟ کیا میں اس کو زندیق کہہ دوں؟ آج کا ملا اور آج کا مولوی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ تو اور میں جائیں اور 8 دن وہاں نماز پڑھیں تو وہاں کی نماز پڑھنے سے رسول اللہ کی شفاعت کیا ہو جاتی ہے؟ لازم۔ اور جو وہاں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہے، جو وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، اس کو آج کا مولوی کافر کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں شرم اور حیا کرنی چاہیے، شرم اور حیا کر، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے ممبر و محراب کافر نہیں کہا کرتا، ممبر و محراب غیر کافر کو کافر نہیں کہا کرتا۔ جس وقت